اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اور صلاۃ و سلام نازل ہو آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی و رسول ہیں، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے اور منہج پر چلنا یہی ہدایت کی راہ ہے اور نجات کا راستہ ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں عرفہ کے دن کی اہمیت، فضیلت، عظمت اور برکت بیان کی گئی تھی۔ آج وہی دن ہے، عرفہ کا دن ہے، یہ روزہ رکھنے کا دن ہے، جس سے اگلے اور پچھلے یعنی 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر کرنے کا دن ہے، اور سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا کرنے کا دن ہے۔ آج کے دن دعا قبول ہوتی ہے، یہ مغفرت کا دن ہے، اور جہنم سے رہائی اور آزادی کا دن ہے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اور بہت زیادہ تعداد میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، رہا کرتا ہے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ اہل عرفات سے قریب ہوتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے عرفات میں موجود حاجیوں پر فخر و مباحات ظاہر کرتا ہے۔ محترم حضرات، دعا کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور جس کی دعا قبول ہو جائے اس کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ آج کا دن دعا کی قبولیت کا بہت ہی اچھا دن ہے، اس لیے کہ آج جمعہ کا دن بھی ہے، عرفہ کا دن بھی ہے، اور روزے کا دن بھی ہے۔ بہت سارے اسباب جمع ہو گئے ہیں، ان اسباب کی بنا پر دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خوب اللہ تعالیٰ سے آج دعا کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کی عبادت میں آج کے دن کو گزاریں۔ محترم حضرات، آج کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
میدان عرفات میں جو خطبہ دیا تھا اس کے اہم پوائنٹس ذکر کیے جائیں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن عرفات کے میدان میں پوری دنیائے انسانیت کو اور خاص طور سے عالم اسلام کو، مسلمانوں کو کیا پیغام دیا تھا، آپ نے اپنے خطبے میں کیا ارشاد فرمایا تھا۔ اس میں سے چند اہم یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ آگاہ رہو، خبردار، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال قابل احترام ہیں، جیسے کہ آج کا دن تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں، یعنی ذی الحجہ کے محترم مہینے میں اور مکہ مکرمہ کے محترم مہینے میں جو آج کا دن عرفہ کا دن محترم ہیں، قابل احترام ہیں، اسی طرح سے تمہارے آپس میں ایک دوسرے کی جانیں اور ایک دوسرے کے مال قابل احترام ہیں۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ دین اسلام کی نظر میں انسانی جان کی بہت ہی زیادہ قیمت ہے، لہذا اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے مال و اسباب کی بھی بڑی اہمیت ہے اور انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ نہ ناحق طور پر کسی کا قتل کرنا جائز ہے اور نہ ہی ناحق طور پر کسی کا مال کھانا جائز ہے۔ یہ بہت بڑا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلام میں انسانی جان کی اور مال کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ دنیا والوں کو اس بارے میں یا تو پتہ نہیں ہے یا کچھ مسلمانوں کے برے کرتوت کی وجہ سے اسلام کے بارے میں ان کے ذہنوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اسلام میں انسانی جان کی اور مال و املاک کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ کئی جگہوں پر خود آپس میں مسلمان ایک دوسرے کی جان اور خون کے پیاسے ہیں اور مسلمانوں کے مال اور املاک کو تباہ و برباد کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا پیغام جائے گا؟ لہذا ناحق کسی کا قتل کرنا یا ناحق طریقے سے کسی کا مال کھانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ صرف اس وجہ سے کسی کا قتل کر دینا کہ اس کا دین اور مذہب ہمارے دین اور مذہب سے الگ ہے، یا اس کا مسلک ہمارے مسلک سے الگ ہے، یا وہ فلاں ملک کا ہے، یا اس کی زبان الگ ہے، یا وہ فلاں نسل کا ہے، فلاں قوم کا ہے، فلاں خاندان کا ہے، ان بنیادوں پر ایک دوسرے کی جان کے پیچھے پڑنا، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا آنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی مجرم کو سزا دلوانے کے نام پر قانون اپنے ہاتھ میں لے لینا اور حکومت اور عدالت جائے بغیر آگے بڑھ کر اس کا قتل کر دینا، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی بات منوانے کے لیے احتجاج کے نام پر، مظاہرے کے نام پر مسلمانوں کے املاک کو، مال اور اسباب کو تباہ و برباد کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ اسلام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا پیغام تھا جو دیا تھا۔
ناحق طریقے سے مال کھانے میں سب کچھ آ جاتا ہے، خیانت کرنا، غبن کرنا، بدعنوانی کرنا، چوری، ڈاکہ زنی، سود، رشوت، جوا، حرام مال کی تجارت، حرام طریقے سے تجارت کرنا، یہ سب داخل ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ الا کل شیء من امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، خبردار رہو، آگاہ رہو، جاہلیت کے تمام معاملات میرے پاؤں تلے دفن ہو چکے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جاہلیت کے کام، زمانہ جاہلیت میں جو برے کارنامے انجام دیے جاتے تھے، اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے، زمانہ جاہلیت، وہاں جو غلط چیزیں رائج تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، ان چیزوں کا اسلام میں کوئی مقام نہیں، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ جاہلیت کے معاملات بہت سارے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 4 چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ۔ جاہلیت کے کاموں میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے حسب و نسب پر فخر جتائے، اپنے خاندان پر فخر جتائے، اور دوسرے کے حسب و نسب اور خاندان میں طعن و تشنیع کرے۔ اسی طریقے سے ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، علم نجوم پر اعتماد کرنا، اور ستاروں کو دنیا کے اندر ہونے والے تصرفات میں محرک ماننا، یہ بھی جاہلیت میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے نوحہ ماتم کرنا، یہ بھی جاہلیت کا کام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں جاہلیت میں سے ہیں، اور جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے دفن ہو چکی ہیں۔ اسلام میں اب کوئی حیثیت نہیں ہے ان چیزوں کی، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جاہلیت کی یہ چیزیں آج بھی بہت جگہ پر مسلمانوں کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، کہ جاہلیت کا جو سود کا نظام تھا، زمانہ جاہلیت میں جو سود کا چلن تھا، یہ بھی ختم ہو چکا ہے، اس کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام میں سود لینا اور دینا حرام ہے، چاہے وہ سود پر قرض دینا ہو یا سود پر قرض لینا ہو، کسی شخص سے یا کسی تنظیم سے یا کسی بینک سے، کسی کمپنی سے۔ اور اسی طریقے سے بینک میں یا کسی کمپنی میں فکس ڈپازٹ کرنا، یہ سب سود کے اندر آتا ہے، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ چاہے انسان اپنی ضروریات کے لیے ایسا کرے یا تجارتی مقاصد کے لیے ایسا کرے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے غلط طریقے سے ایک دوسرے کے مال کھانے میں یہ بھی آتا ہے۔ انشورنس کا جو سسٹم ہے، لائف انشورنس اور وغیرہ وغیرہ، لاٹری کا نظام، جوئے کا نظام، اس کی بھی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ غیروں کی طرح مسلمان ملکوں میں بھی اور مسلم عوام میں بھی سود کا چلن عام ہو چکا ہے، یہ اسلام کے بالکل برخلاف ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا، یاد رکھنا تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہارے پاس بطور امانت کے ہیں، اللہ کی طرف سے بطور امانت ہیں، لہٰذا ان کا خیال رکھنا، ان کو ان کے حقوق دینا، ان پر ظلم و زیادتی مت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی بہت اہم تعلیمات ہے اسلام کی۔ اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں خطبہ میں سب کے سامنے عورت کی تکریم کا درس دیا، عورت کی عزت کا درس دیا۔
لہٰذا عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، عورتوں کی عزت کرنی چاہیے، عورتوں کو جو مقام اسلام نے دیا ہے ادب اور احترام کا، یہ عورتوں کو ملنا چاہیے، اسلام اس کی ہدایت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ ہدایت پر رہنے کے لیے، استقامت پر رہنے کے لیے، نجات پانے کے لیے، امن و امان حاصل کرنے کے لیے، عزت اور تمکین حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ امت اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کو تھامے رہے، قرآن مجید کا مطالعہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کی آیتوں میں غور و فکر کرے، قرآن مجید سے نصیحت اور ہدایت حاصل کرے، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرے، قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرے۔ یہ ضروری ہے، جب تک یہ کرتے رہیں گے گمراہ نہیں ہو سکتے، جب اس کو چھوڑ دیں گے تو گمراہی لازم آئے گی۔ اور آج یہی ہے، مسلمانوں میں جو گمراہیاں عام ہیں، شرک و بدعات کا بازار گرم ہے، اور جو بے دینی کا رجحان ہے وہ قرآن سے دور رہنے کی وجہ سے ہے۔ کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اور کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں کہ قرآن پڑھنا آتا بھی ہے تو قرآن کی آیتوں کا معنی اور مفہوم، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ اور چھوٹی چھوٹی سورتوں کا معنی اور مفہوم تک نہیں جانتے ہیں، اور دین اسلام کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت بھی داخل ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، پوری دنیا انسانیت کے لیے نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کے بغیر قرآن مجید کو نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ قرآن مجید پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا قرآن کے ساتھ ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، میدان عرفات میں ایک موقع پر بیان کرتے ہوئے آپ نے یوں خطاب کیا کہ الا انی فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا استقبال کروں گا، ومستنقذ منی اناس، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہاں پر مجھ سے ان کو دور کر دیا جائے گا، فاقول یا رب اصحابی، تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب یہ تو میری ہی امت کے لوگ ہیں، میں ان کا استقبال کرنے والا ہوں، انہیں کیوں مجھ سے دور کیا جا رہا ہے؟ تو فیقول انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو اللہ رب العالمین فرمائے گا یا فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کہلوائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد دنیا میں ان لوگوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا، آپ کے دین اسلام میں نئی نئی چیزوں کا اضافہ کر دیا تھا، نئی نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کر لی تھی۔ یہ بہت ہی اہم پیغام ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں بدعتوں کی کوئی حیثیت نہیں، بدعتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی دین کے اندر، دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، اجر و ثواب کے نام پر نئے نئے کام ایجاد کرنا، نئے نئے طریقے ایجاد کرنا، جو نیا نیا طریقہ ایجاد ہو چکا ہے اس پر عمل کرنا، یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس سے گمراہی پھیلتی ہے۔ ضروری ہے ہدایت اور استقامت کے راستے پر اور نجات کے راستے پر رہنے کے لیے کہ توحید اور سنت کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، اور ہر طرح کی گمراہی، چاہے وہ شرک ہو، بدعت ہو، بے دینی ہو، سب سے دور رہا جائے۔ تو محترم حضرات، یہ چند باتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمائی تھیں۔ ضروری ہے ہم مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات اور پیغامات پر پہلے ہم خود عمل کریں، دنیا والوں کو اس کے بارے میں بتائیں، دنیا والوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں اسلام کے بارے میں، اسلامی تعلیمات میں پائی جاتی ہیں، ان کو ہم دور کریں۔
ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے سلوک کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے، اپنے رہن سہن کے ذریعے سے ہم خود بھی اسلام پر عمل کریں اور اسلام کی سچی تصویر دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دنیا والوں کے سامنے اس کو عام کریں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری عبادات کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آج کے دن روزہ رکھنے کے علاوہ ذکر و اذکار کرنے، توبہ استغفار کرنے، خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے جن کے لیے آج کا دن، عرفہ کا دن سب سے اہم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔